مولانا فضل الرحمان نے صبح 9 بجے تک ارکان اور کارکنوں کی رہائی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رہا نہ کیا گیا تو تمام اپوزیشن جماعتوں کی کارکن دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ 70 لوگوں کے پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہونے کی بات غلط ہے، صرف 10 سے 12 لوگ جن کو اجازت ملی وہی داخل ہوئے۔ کارکنوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کو لاپتہ ہونے کا کہہ دیا۔ ہم اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ اگر صبح تک انہوں نے ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران اور ہمارے کارکنوں رضاکاروں کو رہا نہ کیا تو 9 بجے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو سڑکوں پر آنے کا کہیں گے، آپ کو اپیل کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے ہماری آواز پر چند لمحوں کے اندر لبیک کہا، پورے آب و تاب کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ ملک کے عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن وہ روڈوں پر ہوں گے۔ 70 آدمی اندر داخل نہیں ہوئے، جن کو یہاں گیٹ کے اوپر اجازت نہیں ملی وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ 10 سے 12 آدمیوں کو اجازت ملی اور وہی اندر گئے ہیں، اور انہی کی موجودگی کو بہانہ بنا کر پورے اسلام آباد کی پولیس کا لشکر وہاں پر دھاوا بول گیا اور ہمارے تمام ایم این ایز کو اور کسی کو زخمی کیا، کسی کو پکڑ کر لے گئے، گھسیٹ کر لے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ایک ریاستی دہشت گردی کے علاوہ اور پولیس گردی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انصار الاسلام کا ہوا بنا کر بہانے نہ تلاش کیے جائیں۔ سیاسی پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دہشت گردی تم کرتے ہو اور ہمارے پرامن کارکنوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، یہ سب سے بڑے فتنہ گر ہیں۔ ایسے حکمرانوں کو ہم نے میدان میں نکل کر کارکن پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں آ کر انشاءاللہ ان کو سمندر پٹ کریں گے۔ اگر آپ کو گرفتار کر لیا جائے پورا پاکستان ہم تو کب کے لاپتہ ہیں بھائی، اب جو حکومت لاپتہ ہونے والی ہے اس کی فکر کریں۔ میں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ صبح 9 بجے تک کا انتظار کریں، اور جیسے ہی صبح 9 بجے اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ مختلف شہرات پر آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن 172 ارکان پورے کر جائے تو مجھ سے کمزور کوئی شخص نہیں ہوگا۔ صوبائی وزراء نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد۔ وزیر اعظم سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد اور مستحکم ہے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بولے، گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کچھ نہیں ہونے جا رہا، جس پر شرکا میٹنگ مسکرا اٹھے۔ صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقات میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر ڈی چوک میں میدان لگانے کا اعلان کر دیا۔ بولے، عدم اعتماد سے ایک روز پہلے اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر اپوزیشن 172 ووٹ پورے کر جائے تو پھر تو مجھ سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا۔ میٹنگ میں مہنگائی کی بات ہوئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کابینہ کے سینئر وزراء بھی ملے۔ وزراء نے برملا وزیر اعظم کے سامنے اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہی رہنا چاہیے۔ ترین گروپ سے گزشتہ دنوں میں ملاقات کرنے والے صوبائی وزراء آصف نقی اور شمسان بخاری کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزراء کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون کے منحرف 6 ارکان پنجاب اسمبلی بھی ملے۔ مولانا غیاث الدین، جلیل شرق پوری، فیصل نیازی، اشرف انصاری، اظہر عباس چانڈیا نے بھرپور تعاون اور مزید لوگوں کی حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم سے وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ پنجاب کے سربراہ فضیل آصف کی ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے لاہور میں 37 اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں ہوئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو بندوق کی دھمکی برداشت نہیں۔ آصفہ بھٹو پر ڈرون حملے کی تحقیقات کی جائے۔ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن پر ہٹایا جو یہ آج تک نہیں بھولے۔ آپ نے اپنی ماں کے نام پر کینسر اسپتال بنا کر پیسہ کھایا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران،
तुझे अंदाजा ही नहीं। तुझे दुआ करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से हम वक्त पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा वजीर दाखिला रखे। I mean, ये है कौन? इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा। ये हर किसी पे इसलिए चोर चोर का इल्ज़ाम लगाता है कि कायदे अवाम ने इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। उसको पता ही नहीं था कि ये है कौन। तूने तेरे माँ के नाम का हॉस्पिटल पे डाका मार के बीमार मरीजों के पैसा छीन के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया। शर्म करो, दूसरे पे इल्जामात लगाते हो। तू तो सजा याफ्ता हो। अमेरिका का कोर्ट ने आप पे सजा सुनाया है। हमला आसफा बीबी पे हुआ, समझते हैं ये हमारे लिए पैगाम था। ये मेरे वालिद के लिए, मेरे खानदान के लिए पैगाम था। कल वजीर आजम पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है। ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहां तक आसफा बीबी का वाकया है, मैं एक ISI से दरख्वास्त करूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए भुट्टो ख़ानदान को निशाना बनाया। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपने दौर में हर बुरा काम किया, बेनज़ीर करप्ट सियासतदान थी। शहबाज गिल ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाई जाएगी। हम सब ने मर जाना है, ज़रूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये नया मंजर हमें ना बेचे। भुट्टो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना वड्डा किते राबन रोडो। आपकी फूफी जो है वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं। उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियाँ लेके पैसे लेती हैं, सियासत करेंगी। आपकी वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। ये कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में लिखा हुआ है, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकता। कौमी असम्बली के अंदर बुलाया जाएगा इजलास, और इसको नाकाम बना के हमारे पास स्ट्रेटजी ए है, बी है और सी है। इंशाल्लाह ए में ही निबेड़ देंगे इन्हें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले अगर कोई शवाहिद है तो सामने लाएं, जो सवाल उठा रहे हैं उनसे सवाल करें। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, एंड इसके अंदर अननेसेसरीली ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर। कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है, तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें, बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। शाहिद अफरीदी ने लंदन में कहा कि इमरान भाई ने काम किए हैं, लेकिन उनकी टीम बता नहीं रही। इमरान खान ने जो वादे किए थे उनके लिए 10-15 साल चाहिए। ये नहीं कह सकता कि सियासत में नहीं आऊँगा। शाहिद अफरीदी की जानिब से भी कहा गया। स्टार क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाकर और दूसरे ममालिक की साजिश करार देकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म साहब, धमकियों, गालियों और ज़बान दराजी से लगता है कि आप घबरा गए हैं। आपने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में फेंक दिया।
آج چاروں طرف غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی کا راج ہے۔ قوم نااہلیت، جہالت اور کھلنڈرے پن کی یہ قیمت ادا کر چکی ہے۔ مزید کی کوئی گنجائش نہیں۔ پونے 4 سالوں میں پاکستان کو اندرونی طور پر تنہا کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر حکومت مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے۔ اداروں کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ سیاست کو گندا نہ کیا جائے۔ تمام سیاسی ڈرامے OIC اجلاس سے پہلے ختم ہونے چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک پوری مہم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ بارہا ہم نے یہ تنبیہ بھی کی ہے، بات بھی کی ہے کہ یہ سیاست کو اس طرح سے آپ گندا نہ کریں، اور یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے کل کے ایک انٹرویو سے، کلپ سے، جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا آئیڈیا ہے۔ اور یہ اصلاحات کیا ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سازش کی، ان کو اقتدار ملا، انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا، یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی۔ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا اس سے کیسے پردہ ہٹا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں، نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے۔ سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے۔ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں۔ جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا۔ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائے۔ جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں۔ اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں، 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں۔ ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ 2 وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہے۔ ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو PTI کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے۔ اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے۔ یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں۔